اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی مخلوق آ جائے اور وہ کوئی آس لے کر آئے، کوئی امید لے کر آئے، کوئی تمنا لے کر آئے اور وہ تمنا بندہ پورا کر سکتا ہے، وہ آس پوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بندہ آس پوری نہ کرے بلکہ مخلوق کی آس کو توڑ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی آس توڑ دے گا جس نے مخلوق کی آس توڑی تھی، اور اس کے اعمال برباد کر کے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا احمد ابن حنبل، حضور کی یہ حدیث میرے پاس ہے کہ اگر کسی مخلوق نے کسی کے پاس آس لگائی ہے اور آس پوری کر سکتے ہو تو آس پوری کرنا چاہیے، آس نہیں توڑنا چاہیے ورنہ اعمال برباد کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یہاں کتے عام طور پہ نہیں پائے جاتے۔ جب یہ کتا میرے پاس آیا میں سمجھ گیا دور سے سفر کر کے آیا ہے اور میرے پاس یہ روٹی کی آس لگانے کے لیے آیا ہے، تو اس لیے میں نے تم پر توجہ دینے کی بجائے، کیونکہ تم سے پہلے وہ آیا تھا، اس لیے میں نے کتے کی آس پوری کی ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اب مجھے کوئی دوسری حدیث سننے کی ضرورت نہیں رہی، یہ حدیث ہی زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ مجھے بتاؤ یہ محدثین اور علماء تھے جو کتوں کی آس پوری کرتے تھے، آج ہمارے ماں باپ ہم سے آس لگا کر ہمیں جوان کرتے ہیں، میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ کتنی نادان ہو گئی وہ قوم جو کتوں کی آس پوری کرنے کے لیے اتنے جتن کرتی تھی اور کتے کی آس توڑنے پر خود کی آس کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بہنوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنے بھائیوں کی آس توڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی بیویوں کی آس توڑ رہے ہیں۔ ارے آس پوری کر کے مراد پوری کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج تو ایسا ہو گیا اگر کسی کا کاروبار ترقی پر ہے تو لوگ حسد اور جلن سے اس کے کاروبار کو ڈھپ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی جادو کروا رہا ہے، کوئی سفلی کروا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں، یاد رکھنا قبروں میں کتے اور سوروں کی شکل بنے گی ان کی، جو پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، بیمار کروانے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اگر تم کسی کو دکھ میں مبتلا کرو گے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک تم اس دکھ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جب تک تمہیں اس دکھ کا شکار نہ کر دیا جائے۔ جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اپنا مذہب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتے کی آس ٹوٹنے نہ پائے اور ہم ماں باپ کی آس توڑنے اور ہم سوچنے کہ میں تو داڑھی رکھ چکا ہوں، میں تو سر پہ امامہ باندھ رہا ہوں، میں تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہوں۔ وہ براوی بیان کرنے حضور کا فرمان، اگر تم نے آس توڑی مخلوق کی تمہارا عمل نہ دیکھا جائے گا، تمہاری آس توڑ دی جائے گی۔ بتاؤ روزانہ کتنی آس توڑتے ہو؟ اللہ اکبر، لوگ ہم سے کتنی آس وابستہ رکھتے ہیں۔ آئیے اب آخری بات اپنی عرض کر کے مکمل گفتگو ہو جائے، وہ کیسے رحمت عالم ہے۔ اللہ اکبر، جس نے جانور، انسان، کافر، حتیٰ کہ کافر کے بچوں کا بھی خیال کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، مضامین جدا جدا ہے، مفہوم مکمل ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، لیکن علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، رحمت للعالمین، یہودی کا بچہ ہے، حضور کی گلی میں رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھا یہودی کا بچہ مگر نصیب کیا پایا تھا۔ بس یہ حدیث، یہ روایت آخری ہوگی، میں مفہوم پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ کیا رحمت للعالمین، اور عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کیا ہم گنہگار ہو کر بھی قسمت والے ہیں، جو دشمنوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ غلاموں کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جس کے آنکھوں سے بدر کے قیدیوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے غلاموں کی تکلیف کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟
جب میں سوچتا ہوں کہ قیامت میں میرے پیروں میں زنجیریں ہوں گی تو پھر خیال آتا ہے جو بدر کے قیدی جو حضور کو مارنے کے لیے آئے تھے، اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی رسیاں دیکھ کے حضور روتے ہیں تو میرے پیروں کی زنجیر وہ کیسے گوارا کریں گے؟ گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہ گاروں مگر خوش نصیب ہوں، کیونکہ اللہ اکبر جب دشمنوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی ہوں غلام تو ہوں، کچھ بھی ہوں در کا گدھا تو ہوں، کچھ بھی ہوں نسبت تو ہے اور سب کو ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت پر نازا ہیں۔ اور کہتے ہیں استاد زمن کہ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ یہودی کا بچہ ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، صحابہ کرام کا جمگٹا حضور کے ارد لگا رہتا ہے، وہ یہودی کا بچہ حضور کی محفل میں آتا جاتا ہے، حضور کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا، حضور کی محفل میں آنا جانا کیا شروع ہوا، وہ بچہ حضور کا عاشق ہو گیا۔ میرے عزیزوں، حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ہیں ہی ایسے، جو حضور کو دیکھ لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کو سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کی داستان اور فضیلتیں سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بچہ عمر کی منزلوں کو آگے بڑھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے حضور سے عشق ہو گیا، باپ کو پتا چلا کہ اور وہ حضور کی خدمت کرنے لگا، مگر میرے آقا نے یہ کہہ کے کبھی نہیں روکا کہ یہ کافر کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو، یہودی کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو۔ یاد رکھنا تفریق کے مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور ان مقامات پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں تفریق نہیں ہوتی، جہاں تفریق نہیں ہوتی، وہ مقامات آپ علماء سے پتہ کریں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ یہاں موقع نہیں، میرا وقت پورا ہو چکا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بعد آپ کو اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری شخصیت، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر محترم کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ آگے ابھی بات ہوگی لیکن بات میں شارٹ کر رہا ہوں۔ یہودی کا بچہ آتا جاتا ہے حضور کی محفل میں، حضور نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اور وہ بچہ حضور سے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، محبتیں دیکھ کر پیار کرنے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں تلواروں سے جو مہم سر نہیں ہوتی، وہ محبت کی تلوار سے سر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو فتح اور کامیابی ہمیشہ محبتوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ محبت جیتتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، وہ یہودی کا بچہ تھا، اس کے باپ کو خبر لگی تو اس کے باپ نے یہ کہہ کے روک لیا، میں تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال فرما لیں، حضور داعیہ کبیر کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، حضور داعیہ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور داعیہ کبیر، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آئیے وہ شخصیت، وہ ہستی
جن کے خطاب نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ خود بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی اصلاح تمام کرتے لوگ ہیں۔ بیٹھے ہیں، ابھی دستار بندی کا اعلان باقی ہے اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر۔ قبلہ امیر محترم ہی کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں جی۔ اور اب وقت، کیونکہ میرا وقت ختم بھی ہو چکا تھا، حضرت کا انتظار تھا، حضرت تشریف لا چکے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ انہی 2 مصروں پر مکمل کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، آتا ہی رہتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا، پورا خلاصہ فلسفہ یہ ہے، امت کی جو تقدیر کی زلفیں بکھر چکی ہے، اس کو پھر سے سنوارنے کا ایک ہی اصول ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم۔